ہونی چاہیے. معلوم ہے ہندوستان سے 3000 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جس کا نام سن کر کے کوئی نہ کوئی بولے گا اسے شہر محبت بھی کہتے ہیں, اسے کعبۃ العاشقین بھی کہتے ہیں, اسے دارالسلام بھی کہتے ہیں, اسے دارالامن بھی کہتے ہیں, جسے دنیا بغداد شریف کے نام سے جانتی ہے. اس زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کا نام تھا جناب عباس. کیا نام تھا؟ اونچی بولیں. انہی کے بیٹے کو فضل بن عباس, قسم بن عباس کہتے ہیں, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس تو لیٹے ہوئے ہیں طائف کی زمین پر, قسم بن عباس لیٹے ہوئے ہیں ازبکستان بخارا کی زمین پر. یہ وہی ہیں جو سرکار عباس کے بیٹے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی لحد شریف میں, قبر شریف میں اتارا تھا. سب سے آخری دیدار مصطفیٰ, چہرے مصطفیٰ دیکھنے والی مبارک آنکھیں انہی کی تھی. ان کے ابو کا نام تھا جناب عباس, یہ حضور کے سگے چچا تھے. اور بعد میں اسی نام کا ایک جانباز سپاہی حضور کے خاندان میں پیدا ہوا جس کو دنیا حضرت عباس علم بردار کہتی ہے. حضرت عباس علم بردار. یہ عباس کون ہے؟ یہ کون ہے؟ وہ حضور کے چچا ہیں. اس لیے علماء ان کو ام محترم رسول اعظم, ام چچا ہوتا ہے. اور یہ عباس علمبردار کون ہے؟ اللہ کے رسول کی بیٹی مخدومہ فاطمہ کی شادی مولا کائنات سے ہوئی. ان سے امام حسن, امام حسین, مخدومہ زینب اور جناب محسن پیدا ہوئے. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دی. تو مخدومہ فاطمہ کے انتقال کے بعد مولا کائنات نے جو اور بھی شادیاں فرمائیں, ان میں سے ایک شادی فرمائی تھی. اس لڑکی کا نام تھا ام البنین. ان کے شکم مبارکہ سے جو شہزادہ پیدا ہوا اسی کو دنیا عباس علمبردار کہتی ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے کیا کہتی ہے؟ یہ بات یاد رکھیے, یہ عباس علم دار الگ ہے. علم میں نے جھنڈا داشتن اٹھانے کے معنی میں آیا یہ دار, تو علمدار. عباس علمدار ہو گیا. وہ حضور کے چچا ہیں, یہ حضور کے بیٹے کہو, نواسے کہو. جناب امام حسن اور امام حسین کے باپ سے سگے بھائی ہیں, ماں سے سوتیلے بھائی ہیں. ان کی ماں کا نام ام البنین ہے. اب ان کی بات آئی تو ان کا نام سن لو, آپ ان کا کام سن لو, ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ لو. یہ کون تھے؟ ان کی مدار شریفہ کربلا شریف میں جہاں مولا حسین پاک کی مدار شریفہ ہے, وہاں سے 3500 فٹ کے فاصلے پر اکیلے ایک گنبد کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں. انہیں وفاؤں کا بادشاہ کہا جاتا ہے, مخدومہ سکینہ کی تمناؤں کا مرکز کہا جاتا ہے. معلوم ہے جب یہ پیدا ہوئے تو اتنے خوبصورت تھے, دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہے گا. اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو لوگ خاندان کا چاند کہتے تھے. اور اس خاندان کو خاندان بنو ہاشم کہا جاتا تھا. یہ ہاشم کون ہے؟ اللہ کے رسول کے ابو کا نام جناب عبداللہ, عبداللہ کے ابو کا نام عبد المطلب, عبد المطلب کے ابو کا نام جناب ہاشم. یہ بیٹے ہیں عبد مناف کے, وہ قصی کے, وہ کلاب کے بیٹے پوتے ہیں. تو جناب ہاشم کی وجہ سے حضور کے سگے دادا پردادا ہاشم کی وجہ سے حضور کے خاندان کو ہاشمی خاندان کہا جاتا ہے. اسی لیے جب یہ پیدا ہوئے جناب عباس علمبردار تو اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو خاندان کا چاند کہا جاتا تھا, اور خاندان کو بنو ہاشم کہا جاتا تھا تو ان کو بنو ہاشم کا چاند کہا جاتا تھا. چاند کو عربی میں قمر کہا جاتا ہے, تو وہ چاند ہٹ گیا, پھر ٹائٹل بنا السلام علیک یا قمر بنی ہاشم, اے بنی ہاشم خاندان کے چاند. یہ ان کی خوبصورتی کا عالم ہے. امام حسن و حسین کے سگے بھائی باپ سے اور ماں سے سوتیلے بھائی. اب بات دوسری کرتا ہوں. اتنے لمبے قد کے تھے مولا عباس. دیکھنا کون کون بولتا ہے سبحان اللہ. اتنے لمبے قد کے تھے مولا عباس کی کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دیا کرتے تھے. کاش کوئی پھر سے بولتا ہے ان کے نام پہ سبحان اللہ. اب بتاؤ ان کی طاقت کتنی تھی. حضور مفتی اعظم عالم نے باندرا کی جامع ایک مبارک مسجد میں جن کے پیچھے نماز مغرب ادا کی اور بعد میں ان کے دستبوسی اور قدم بوسی فرمائی. سلسلے ابو العالیہ کے عظیم شیخ سرکار نواب علی شاہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی طاقت تھی مولا عباس کے پاس. سنیے گا, اتنی طاقت تھی مولا عباس کے پاس کہ کھڑے کھڑے اپنے پیر کے انگوٹھے سے پتھر پہ اپنے دشمنوں کا نام لکھ دیا کرتے تھے. یہ سرکار عباس علمبردار ہیں. ان کو مولا حسین پاک نے علم جھنڈا دیا تھا, اس لیے علمدار کہلائے. پھر وہ کہنے لگے سرکار نواب علی شاہ. واقعی کربلا کے بعد نعمان بن بشیر کوتوال کی سرپرستی میں جب مخدومہ زینب و سکینہ واپس آ کے مدینہ کربلا ہو کے آ رہی تھی تو کربلا کے ان شہیدوں کی مزارات کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہوا. تو ایک چھوٹی سی قبر دیکھی تھی مخدومہ سکینہ نے, اور آپ نے کہا تھا کہ بابا جان یہ قبر کس کی ہے؟ امام زین العابدین سے.
یہ قبر چھوٹی سی کیا میرے بھیا علی اصغر کی ہے؟ تو جناب حضرت امام زین العابدین نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ کیا یہ علی اصغر کی ہے جو چھوٹی سی قبر ہے؟ تو لوگوں نے کہا نا 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 نا. کہا پھر؟ کہا یہ قبر جناب عباس علمبردار کی ہے. آپ چیخ پڑی. کہا میرے آقا تو لمبے قد کے تھے، سرو قد جیسے پرسنالٹی والے تھے، اتنی طاقت تھی کہ 4000 لوگوں نے نہر القمہ، نہر فرات کو گھیر رکھا تھا، اور جناب عباس کے کہنے پر پانی ان کے خیمے میں نہ جانے پائے، اس لیے وہاں پر کھڑی تھی وہ فوج. لیکن جب مولا عباس اندر گئے، نہر القمہ کے پاس، آفاق بھائی نے بھی دیکھا ہے اور حافظ سلمان صاحب نے برابر دیکھا ہے، یہ سب وہ لوگ ہیں جو بار بار کربلا گئے، نجف گئے، بغداد گئے، اور انشاءاللہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو آپ بھی چلو گے نا؟ انشاءاللہ چلیں گے نا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں؟ دل سے بولے انشاءاللہ. تو وہاں پر جب گئے تو معلوم ہے امام حسین نے کہا تھا وار نہ کرنا، وار روکنا، دفاعی پوزیشن پہ رہنا، اٹیک مت کرنا، دفاعی پوزیشن پہ رہنا، دشمنوں کے وار کو اپنی ڈھال پہ روکنا. روکنے کی بنیاد پر 400 یزیدیوں کی موتیں ہوئی تھی. روکنے کی بنیاد پر یہ ہیں جناب عباس علمبردار. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ جناب چچا عباس حضور کے چچا ہیں. ان کی مدار شریفہ کہاں ہے وہ بھی سن لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریفہ کے قریب میں بقیع شریف دنیا کی سب سے عظیم قبرستان ہے. اسی بقیع شریف میں ایک طرف جناب امام جعفر صادق ہیں، ان کے ٹھیک بغل میں ان کے ابو امام باقر ہیں، ان کے ٹھیک بغل میں ان کے ابو امام زین العابدین ہیں، ان کے ٹھیک بغل میں ان کے بڑے ابو امام حسن ہیں، ان کے ٹھیک بغل میں ان کی امی مخدومہ کائنات ہیں، اور مخدومہ کائنات کے بغل میں حضور کے چچا جناب عباس لیٹے ہوئے ہیں. ایک چھوٹے سے کیمپس میں یہ 6 مبارک ارواح موجود ہے. ان کی نسل کے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جناب عباس کی نسل کے. کسی کو موسم باللہ، کسی کو مستنجد باللہ، کسی کو بے امر اللہ، کسی کو عبداللہ، کسی کو مامون رشید، کسی کو ہارون رشید کہا جاتا ہے. ہارون رشید کے دور میں، یہ مجھے کہنا ہے اور میرا ٹاپک یہ نہیں ہے اور بات کھنچ گئی، معافی چاہتا ہوں. ہارون رشید کے دور میں بغداد شریف میں ایک مسجد بنائی گئی. ایک مسجد کرفیو لگا دیا. پولیس ڈپارٹ کے تمام تر لوگوں کو چاروں طرف کھڑا کر دیا گیا کہ خبردار کسی شہر بغداد کے کسی امیر، کبیر، غریب، ضعیف، عالم، کم علم پڑھے شخص کی کوئی ایک اینٹ بھی اس مسجد میں نہیں لگنی چاہیے. یہ ہارون رشید نے قانون بنایا. یہ میرے ذاتی پیسے سے بنے گی اور اس مسجد میں کسی کا 1 روپے نہیں لیا جائے گا. جب مسجد بن کے تیار ہو گئی نا، تو ہارون رشید کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس مسجد میں ایک ایک اینٹ لگنے کے لیے لوگوں نے کتنی کتنی رقتوں کے ساتھ دعائیں مانگی ہیں. اللہ کے حضور آنسو بہایا ہے. انہی آنسو بہانے والوں میں بغداد کے ایک دیوانے مستانے بزرگ تھے اور ضعیف تھے، وہ بڑے مرد قلندر بزرگ تھے. وہ اس مسجد کے قریب جاتے، دور سے اسے دیکھتے روتے اور کہتے اے میرے مولا یہ تیرا گھر تعمیر ہو رہا ہے، میری خواہش ہے کہ ایک اینٹ اس میں میری بھی لگ جائے. لیکن اپنے مقصد میں جب وہ کامیاب نہ ہوئے تو جناب ہارون رشید کے پریشر کی وجہ سے اتنی سختی تھی تو انہوں نے کیا کیا معلوم کیا کیا؟ اب توجہ سنیے گا. اس بزرگ نے کیا کیا؟ وہ صبح اٹھے اور کلہاڑی لی، جنگل گئے، لکڑی کاٹی، درود پڑھ کے لکڑیاں کاٹی اور لکڑیوں کو جنگل سے لا کر کے اسے بیچا. بیچنے کے بعد ان پیسوں سے بازار سے ایک اینٹ خریدی، اینٹ کو اپنے رومال میں لپیٹا، اسے گھر لے کے آئے. صبح کو پھر آپ نے کلہاڑی لی اور پھر لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں گئے تو اینٹ کو اپنی بغل میں دبا کے گئے. جب اینٹ لے کے جنگل گئے اور پھر رسیوں میں ان لکڑی کے گٹھر کو جب سمیٹا تو اس اینٹ کو اسی کے بیچ میں ڈال دیا. اسی لکڑی کے گٹھر میں اس اینٹ کو بھی انہوں نے ڈال دیا اور اس کو سر پہ رکھ کر کے اسی مسجد کی اینٹیں جہاں بکھری ہوئی تھی اسی کے قریب سے نکلے، جان بوجھ کر کے پیروں میں ٹھوکر لگائی اور زمین پر گرے جہاں پر اینٹیں بچھی ہوئی تھی مسجد کی. اور جب وہ وہاں پر گرے تو وہ رسی ڈھیلی تھی اور وہ لکڑی کا پورا گٹھر کھل گیا. جب کھل گیا تو دل کہے تو بولیے گا وہ اینٹ کھسک کر کے انہی اینٹوں میں شامل ہو گئی. وہ اینٹ پھسل کر کھسک کے انہی اینٹوں میں شامل ہو گئی. جب وہ اینٹ اس میں ضم ہو گئی، شامل ہو گئی تو وہ گٹھر اڑایا. پولیس کے لوگوں نے ڈانٹا یہ کیا طریقہ ہے؟ بولے صاحب غلطی ہو گئی. بول جاؤ. وہ لکڑی گٹھر لے کے چلے آئے مارکیٹ، بات ختم ہو گئی. جب وہ مسجد بن کے تیار ہو گئی تو ہارون رشید کہتا ہے کہ میں اپنے محل میں لیٹا ہوا تھا. محل آج بھی موجود ہے شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کے روضہ شریفہ کے قریب میں. وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر لیٹا ہوا تھا، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں جنت میں ٹہل رہا ہوں. میں جنت میں ٹہل رہا ہوں.
ہارون کہتے ہیں میں جب جنت میں ٹہل رہا تھا میں نے دیکھا کہ یہ فلاں کے نام کی بلڈنگ ہے، جنت میں فلاں کے نام کی بلڈنگ ہے، فلاں کے نام کا یہ ٹاور ہے، یہ قصر فلاں ہے، یہ قصر فلاں، یہ فلاں کے نام کا یہ مسکن ہے، یہ محل ہے۔ کہتے ہیں آگے بڑھا تو دیکھا میں نے کہ ایک بلڈنگ پر میرا بھی نام لکھا ہوا تھا، قصر ہارون رشید، یہ بلڈنگ ہارون رشید کی ہے۔ کہا جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو شکر کے سجدے ادا کیے، لیکن تعجب مجھ کو ہوا، اس بات پر ہوا کہ اسی بلڈنگ کے بغل میں میرے بغداد شہر کے ایک نہایت غریب آدمی کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اسی بلڈنگ کے بغل میں نہایت غریب آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، وہ بلڈنگ سامنے موجود تھی۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا تھا کہ فرشتوں یہ میرے بغل میں یہ بلڈنگ کس کی ہے؟ یہ اس نام کا تو بڑا غریب آدمی میرے بغداد میں رہتا ہے۔ صاحبوں اگر توجہ سے ایسے بیٹھے ہیں لگ رہا ہے کہ جسے آپ برکتوں کے مجسمے رکھے ہوئے ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا۔ ہارون رشید کہتے ہیں میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ اس نام کی بلڈنگ جو نظر آ رہی ہے یہ نام تو میرے محلے کے میرے محل کے قریب ایک درویش اور فقیر کا ہے، اس کے نام کا محل میرے محل کے بغل میں کیوں ہے؟ تو فرشتوں نے کہا تھا دراصل حقیقت یہ کہ اس مسجد میں ایک اینٹ اس کی بھی لگی ہوئی ہے۔ کوئی اور ہے جو زور سے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے؟ سمجھ گئے تو بولیے گا، ورنہ سمجھ کے پھر بولیے گا سبحان اللہ۔ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسی ویسی باتوں سے تو بہتر ہے خاموش رہو، یا تو ایسی بات کہو جو خاموشی سے اچھی ہو۔ سمجھ رہے آپ؟ میری بات سمجھے، سمجھ کے بولیے گا، ورنہ ہم نے آج تک بغیر سمجھے بولے اسی لیے ہم بول نہیں پاتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے اس مسجد میں ایک اینٹ اس کی بھی لگی ہوئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ہارون رشید کہتا ہے میری آنکھیں کھل گئیں، ایک اینٹ اس غریب کی لگی ہوئی تو اس کے نام کی بلڈنگ۔ وہ کہتا میں صبح کو اٹھا دربار سجایا اور میں نے معمار مستری کو بلایا اور میں نے پولیس والوں کو بلایا، میں نے کہا اس دور کی مثال دے دو، بلڈوزر لا کے کہا کہ اس مسجد کو شہید کر دیا جائے، مثال کے طور پر جو طریقہ رہا ہو اس وقت 12-13 سال، اس مسجد کو شہید کر دو، اسے شہید کر دو۔ لوگوں نے کہا اتنی قیمتی مسجد اتنے پیسوں سے اتنے سالوں کے بعد بنی، کہا پھر بھی میری گزارش میرا حکم ہے اسے شہید کر دو۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب شہید تو ہو گئی کئی دنوں کے بعد، لیکن آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ ہارون کہتا ہے کہ اب ایک ایسی مسجد بنوانا چاہتا ہوں جس میں بغداد کے ہر گھر کی ایک اینٹ شامل ہو، اس میں آئے آئے ہر گھر کی اس میں ایک اینٹ شامل ہو۔ کہا کسی نے کیوں؟ کہا میں نے جنت میں خواب میں اس درویش کا محل دیکھ لیا ہے تو میرے دل نے فیصلہ کر لیا ہے یار کون سی جنت چھوٹی ہے کہ اگر سب کی اینٹیں اس میں شامل ہو جائیں گی تو مجھے میرا مکان بہت چھوٹا ہو جائے گا۔ یہ ممبئی کا آکاش ٹاور تھوڑی ہے، یہ برج خلیفہ تھوڑی ہے، یہ زمزم ٹاور تھوڑی ہے، سمجھ رہے؟ یہ اللہ کی قدرتوں کی رحمتوں کے وسیع کینوس ہیں۔ الحمدللہ جتنی سوچ بڑھتی جائے گی آپ کے مکانوں کی حدود بڑھتی جائے گی انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ دعا کرو ایک مکتب ایک مدرسہ تعمیر ہو جائے انشاءاللہ۔ جلسے ہوں ضروری ہے، حضور کا ذکر ہوتا ہے تو بیماریاں دور ہوتی ہیں، حضور کا ذکر ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت سرکار شیر بیشر سنت ان بزرگوں کے کردار و عمل پہ نئی نسلوں کو عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ لیکن ایک سوال ابھی یہ ہے کہ اب یہ بات درمیان میں اس لیے آئی ہے کہ بچوں کا سوال ہوتا ہے بار بار کہ یار یہ بتاؤ کہ کیا میرے باپ دادا نے ڈر کے مارے قرآن پڑھا ہے، ڈر کے مارے اسلام قبول کیا ہے؟ اب یہ نئی نسلوں کا سوال مجھے ابھی محرم شریف کے مہینے میں بہت ساری باتیں سنیے گا شہید اعظم سرکار کے حوالے سے، یہ سوال ہمارے سامنے ٹریجڈی بنا ہوا ہے، کیا ہمارے اور آپ کے باپ دادا نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا؟ قرآن کی آیت کریمہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین، اونچی آواز میں سب سے بہتر دین۔ اس کو یاد رکھ لیں، یاد رکھ لیں، بڑی باتیں کام آئیں گی، پھر نہ کہنا مجھے خبر نہ ہوئی، یہ نہ کہنا کہ جن کے پاس پیسے تو ان پیسوں کا استعمال ہوا ہوتا تو ہمیں دین سمجھنے میں آسانی ہوتی، یہ کہنا کہ نہ کہنا کہ علماء کرام نے ہمیں بتایا نہیں، ہم آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے۔ پہلے سمجھ لیں یہ کہا جا رہا ہے کیا اسلام یہ ڈر کے مارے لوگوں نے قبول کیا؟ ایک بات میں کہتا ہوں، اگر کوئی ڈر کے مارے اسلام قبول کرے گا تو اس کا اسلام مانا نہیں جائے گا۔ ان کا سسٹم ہے موطیب صاحب، یہ اصول ہے اسلام کا۔ پھر اسلام کس کا مانا جائے گا؟ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، جو زبان سے بھی اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے اسی کا اسلام مانا جاتا ہے۔ ذرا پھر سے بولو سب سے بہتر دین دین اسلام، ہاتھ اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین دین اسلام۔ بڑے بڑے لوگ اس پر باتیں کر رہے ہیں، ڈیبیٹ ہو رہی ہے آج کل اسکرین پر دیکھیں آپ ٹی وی وغیرہ پر، تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہندوستان کے پروفیسر ہندوستان کے ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں اور یہ تحقیق میں لگے ہوئے ہیں کیا واقعی یار اسلام ایسے ہی ڈر کے مارے پھیلایا گیا؟ پریشر بنا کے تیر تلوار پسٹل کے ذریعے سے AK-47 رائفل کے ذریعے سے، اگر دل کہے تو اجازت دو تو تھوڑی سی گفتگو کروں۔ اسد بھائی جیسے آ جائیں گے میں آپ سے معذرت طلب کر لوں گا، تھک گئے آپ لوگ؟
سب سے بہتر دین، میری ماں بہنیں بھی سنیں اور آپ بھی سنیں، سب سے بہتر دین کس معاملے میں؟ وہ جو گوشت کھاتے ہیں اس معاملے میں، جو برانڈڈ جوتے چپل استعمال کرتے ہیں اس معاملے میں، راتوں کو دن کو جہاں چاہیں آپ رہتے ہیں اور اپنے پاسپورٹ سے جس ملک میں چاہیں انٹری کرتے ہیں پرول ویزا منگا کر کے، کس معاملے میں؟ نا اسلام خیر خواہی کا مذہب ہے۔ اسلام یہ احسن طریقے سے یتیم نوازی کا نام ہے، اسلام غریب نوازی کا نام ہے، اسلام مسکین نوازی کا نام ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ خود کما کے کھا لو، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر پیسے ہیں تو کھلا کے کھاؤ گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس پیپسی، اسپرائٹ، تھمس اپ، مازا ہے، آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو پلا کے پیو گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ کے پاس برانڈڈ جوتے، چپل، یہ کپڑے، یہ ٹی شرٹ ہیں، اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پہنا کے پہنا تو زیادہ ثواب ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی ٹاپک پر تھوڑی سی گفتگو ہے، اگر سنے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو آپ کا شہر مبارک ہو، بہت بڑی کائنات ہے، اور 30-32 سال کے بعد تو میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، اب اگر 30-32 سال کے بعد آؤں گا تو صرف میری خبر آئے گی، میں تو نہیں رہوں گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سیدھی سی بات ہے، ایسا نہیں کہ بچوں پر بوجھ ہوتا ہوں تو چلا آتا ہوں۔ ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے، ہم جو کسی دن سوئے تو پھر سوتے ہی رہ جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جلسوں میں بہت ساری باتیں ہوں گی، ہنگامہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن شاید کوئی اتنے خاموشی کے ساتھ ثقیل الفاظ و تراکیب سے اجتناب کر کے کوئی ایسی سیدھی گفتگو کرنے والے لوگ کم ملے آپ سے۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ سے معافی چاہتا ہوں، سن لیں، اور بچوں سے گزارش کرتا ہوں، بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں، سن لیں، یہ بھاگنے کا وقت نہیں۔ کیا اسلام اتنا ڈراؤنا مذہب ہے؟ کیا اسلام اتنا پریشر والا مذہب ہے کہ اپنے پڑوس والوں پہ دباؤ ڈالتا ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو؟ نا، اگر کوئی کسی پر دباؤ ڈالتا ہے تو نہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسلام سمجھا ہے، نہ جس نے دباؤ میں اسلام قبول کیا ہے اس نے اسلام سمجھا۔ آئیے ایک تھوڑی سی بات کرتا ہوں، لوگ کیسے کلمہ پڑھتے تھے، کیسے کلمہ پڑھتے تھے۔ آج اسی ہندوستان میں دلت طبقے کے لوگوں کو جوتوں کی نوک پہ رکھا جاتا ہے۔ معافی چاہتا ہوں، اقلیتی طبقے کے لوگوں کی حیثیت کیا ہندوستان میں؟ آج سے 900 سال پہلے اسی ملک غریب نواز میں جب خواجہ غریب نواز کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو دلت طبقے کے لوگ سامنے کھڑے ہوتے تھے، خواجہ صاحب کہتے کہ آئیے کھانا کھائیے، تو وہ کہتے تھے بابا ہم تو آپ کے درشن کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم تو آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ہم دلت طبقے کے لوگ ہمیں چمار اور پاسی کہتے ہیں۔ حالانکہ میں اس لفظ سے اجتناب کرتا ہوں، میرا مزاج نہیں ہے کسی کے دل کو تکلیف کسی نام سے ہو۔ خواجہ صاحب فرماتے کہ آؤ بیٹھ جاؤ، تو وہ کہتے کہ ہم دلت ہیں، ہمیں اپنے ساتھ کیسے کھلاؤ گے؟ ہم جب کنویں کے قریب سے گزرتے ہیں تو لوگ رسیاں دھلتے ہیں، بالٹیاں دھلتے ہیں، صبح کسی کو دکھائی دیتے ہیں تو وہ کہتا میرا سفر نحوست سے بھر جائے گا، لوگ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے، مجھ سے ملنا نہیں چاہتے، تو خواجہ صاحب کھڑے ہو جاتے تھے، ان دلت طبقے کے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے ساتھ اپنی پلیٹ میں بٹھا کے کھلاتے تھے۔ دل کہے تو بولنا، وہ ڈرتے بولے خواجہ صاحب آپ مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلا رہے ہیں، تو غریب نواز سرکار فرماتے تھے بات یہ ہے جس خدا نے مجھے پیدا کیا اسی خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نعرہ تکبیر، بہت بہت شکریہ۔ نعرہ رسالت، سمجھو امام حسین، اسے بھولنا نہیں، اسے بھولنا نہیں، جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اسی خدا نے تمہیں پیدا کیا۔ آج برادری بات چلتا ہے، آج تو بھائی ٹھیک ہے دشمنی کرنے کا حکم ہے، لیکن کس سے؟ میرے امام نے کہا دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ بھائی کوئی آپ لوگ بیٹھے رہیے گا، میں گزارش کرتا ہوں اپنے جماعت کے علماء سے کہ کھڑے ہو جائیں۔ ہندوستان کی بہت مشہور و معروف آواز جناب اسد اقبال کلکتوی صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ دادا مولانا طیب صاحب، دادا اجازت ہے؟ اسد بھائی تھوڑا سا معافی چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سب سے بہتر دین، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سب سے بہتر دین کون سا؟ اسلام جو ہمارے پاس ہے۔ ہماری غریب بہنوں کو ٹھوکرے مارنے والا، نا، غریب بھائی ہے تو اسے باہر کر دو، بھائی کے ساتھ ماں رہتی ہے تو اسے ٹھوکرے مار دو، پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو اس کی غربت کا مذاق اڑاؤ، کسی عالم دین کے ساتھ ایک سائیکل ہے تو اس کی سائیکل کی ویڈیو لے کر کے لانچ کرو کہ یہ ہے مولوی لوگ، یہ ہے زکوٰۃ فطرہ کھانے والے لوگ۔ معاذ اللہ رب العالمین، مجھے بتاؤ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ پوچھو غریب نواز سرکار سے،
90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया था। हाँ, जादू वो जो सर चढ़ के बोले, लेकिन ये जादू नहीं, हकीकत है, ये हकीकत है। कैसे कलमा पढ़ाते थे ख्वाजा साहब, और ख्वाजा साहब के मुरीदीन ने कैसे ये काम किया, नफरतों के इस बाजार में जिया कैसे जाए। आज मैं एक बात कहता हूँ, आपके लाडले मुरीद हैं, आपके जानशीन हैं, ख्वाजा फखर के होते हुए आपके जानशीन हैं, जिनको दुनिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहती है। इस मजलिस में अगर कोई मेरा हिंदू भाई बैठा हुआ हो तो मैं उससे गुजारिश करूंगा वो बैठा रहे। हो सकता है कि उसके बैठने से अल्लाह उसको हिदायत अता फरमा दे। हाय हाय, किसी के जहन को अल्लाह तब्दील कर सकता है। अल्लाह कादिर मुतलक है, फाइल हकीकी है। सुने आप, इस्लाम कैसे फैला इस हिंदुस्तान में, ये गुंडागर्दी की बुनियाद पर, यह दहशतगर्दी की बुनियाद पर, आतंकवाद की बुनियाद पर, पिस्टल और AK-47 राइफल और तलवार की बुनियाद पर, जमीनों की प्रॉपर्टी की लालच की बुनियाद पर। ना 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 ना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछो ये दीन कैसे फैला, मालूम है? आप बताएंगे। ये कौन है? बाबा फरीद गंज शकर के पीरे कामिल हैं। और वो कौन है? साबिर पाक और महबूब इलाही के पीरे कामिल हैं। अल्लाह। और ये कौन है? ये महबूब इलाही, ये ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के पीरे कामिल है। वो ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के पीरे कामिल है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। एक मरतबे दिल्ली में अपनी खानकाह से निकले अकेले तो जमुना नदी के किनारे पर टहल रहे थे। एक पंडित जी को देखा ख्वाजा बख्तियार काकी ने, गौर से सुनना, पंडित जी को देखा तो पंडित जी अकेले बैठे हुए थे एक घाट पर, पत्थर की वो रखी हुई थी सिल, वहीं करीब बैठे हुए थे और उनके हाथ पाँव में कपकपाहट थी। सरकार ख्वाजा बख्तियार काकी कहते हैं कि पंडित जी से क्या कर रहे हैं? तो बोले हम तो यहाँ लोगों को स्नान कराने के लिए आते हैं, नहलाने के लिए आते हैं, और इसलिए यहीं पर बैठे हुए हैं कि लोग नहाते हैं। बोले फिर? बोले कुछ पैसे मिलते हैं तो मेरा घर चलता है। तो बोले है तो कोई नहीं यहाँ पे नहाने वाला? तो पंडित जी की आंख में आंसू आए, कहने लगे कि बात यह है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब ये मिट्टी का जो मटका है इसे उठाने में दिक्कत होती है, मुझसे कोई स्नान नहीं करता, नहाता नहीं, इसलिए मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, मेरे घर के चूल्हे नहीं जलते, अब कई दिन हो जाता है घरों में खाना नहीं आता। जैसे पंडित जी ने ये कहा तो ख्वाजा बख्तियार काकी ने फरमाया, और उधर के जो जवान लोग हैं, तो पंडित जी ने कहा वो हमारे ही खानदान कबीले के जवान बच्चे हैं, हमारे खानदान के, वो ऐसे लोग हैं कि जो जिनको लोग नहला रहे हैं और जिनसे लोग नहा रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, वो पैसे खूब कमा रहे हैं, हम तो बड़े परेशान हाल हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपना लिबास उतारा, कहा पंडित जी मुझे नहला दीजिए। यकीन पड़े तो बोलिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। की हो तो जानू, मोहब्बत की हो तो जानू, ऐसा कभी किया हो तो जानू। कहते मुझे नहला दीजिए, मुझे स्नान करना। कहे कोई बात नहीं, बैठ जाए। आप उस घाट पर बैठ गए, पत्थर की सिल पर बैठ गए। ख्वाजा बख्तियार काकी बूढ़े पंडित जी पानी डालते रहे और आप नहाते रहे। नहाने के बाद आपने फरमाया कितने पैसे हुए? तो पंडित जी ने कहा मिसाल के तौर पर 5 रुपए हुए। दिल कहे तो एक आदमी सुभान अल्लाह कहेगा। आपने उसे 10 रुपए निकाल करके दिए। हुए थे कितने? वाह वाह, कम से कम 5 लोग तो बोले कितने, और दिए थे कितने? 10। ये क्या है? यही हुजूर की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने एक मरतबे एक ऊँटनी खरीदी थी जनाबे जाबिर बिन अब्दुल्ला। अजीब बात है, इनके बाप का नाम भी अब्दुल्ला है, इनके बेटे का नाम भी अब्दुल्ला है। 9 बहनें इनकी हैं। बाप की मदार शरीफा बकी शरीफ में है, और जनाब बाप की मदार शरीफा ओहद शरीफ में है, और जनाब जाबिर लेटे हैं बकी शरीफ में। उनके बेटे अब्दुल्ला लेटे हुए हैं कहाँ पर? बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले पर। अब्दुल्ला बिन जाबिर बिन अब्दुल्ला, इनके पास ऊँटनी थी, अल्लाह के रसूल ने खरीदी और महंगी खरीदी, और जनाब बिलाल हबशी से कहा कि कीमत ज्यादा दे देना। और जब कीमत ज्यादा दे के हुजूर ने ऊँटनी खरीद ली तो फिर हुजूर ने क्या कहा? अरे बिलाल, मेरा दिल कह रहा है कि मैं ऊँटनी भी जनाब जाबिर को वापस कर दूं। अल्लाह। ये सुन्नत है उस्मान गनी की। आपने मौलाए कायनात से ज़िरा खरीदी थी 400 दिरहम में, और उसे लेकर के फिर पैसे पूरे देकर के ज़िरा भी वापस कर दी थी। हमें और आपको क्या पता इस्लाम किसे कहते हैं? एक लौकी बेचने वाला इंसान जिसके पास 3 लौकी होती है, वो बैठा होता है, वो ज़मीन पर मंडी में बैठा होता है, और उसकी आंखों में आंसू होता है। अपने सर पे बांधने वाला रुमाल वो दिन भर वो उसी मंडी में लौकी के ऊपर पहुंचता रहता है। उसकी आंखों में आंसू। पूछो क्यों? तो वो कहता है कि जब मैं घर से निकल रहा था मेरी बच्ची 6 साल की रो रही थी। उसने कहा अब्बू, मेरे चेहरे पर मास्टर साहब ने तमाचों से उंगलियों के निशान बना रखे हैं, मेरी पीठ पर डंडों की बारिश की है। मैंने कहा क्यों? कहा मेरे पास कलम नहीं थी
اور قلم نہ ہونے کی بنیاد پر, کاپی نہ ہونے کی بنیاد پر میں نے ہوم ورک نہیں کیا, اور مجھے بہت تکلیف دی میرے ماسٹر صاحب نے. باپ اپنی بچی کے چہرے پر تماچے کے نشانات دیکھ کر روتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اگر ایک لوکی آج 20 روپے میں بک گئی تو آدھا کلو دال مل جائے گی, یا چینی مل جائے گی, آدھا کلو چاول مل جائے گا, اور اگر یہ لوکی اتنے کی بک گئی تو میرے بچوں کے لیے مٹھائیاں مل جائیں گی, اور یہ لوکی اگر 5 روپے کی زیادہ بک گئی تو کل سے میری بیٹی مار نہیں کھائے گی, اس کے لیے کاپی اور قلم کا انتظام ہو جائے گا. اور ہم گئے تو عصر کی نماز بغیر پڑھے مارکیٹ میں چائے خانے پر بیٹھے ہوئے ہیں, مغرب تک بیٹھ کے چائے پیتے رہے, ڈسکس کرتے رہے, بنگال میں کیا ہوا, سی ایم صاحب نے کیا کیا, پی ایم صاحب نے کیا کیا, یہی کہتے رہے. کسی نے پوچھا یہاں کیا کرنے آئے ہو, بولے سبزی خریدنے آئے ہو. تو گئے کیوں نہیں؟ وہ بولے ابھی بڑی مہنگی بک رہی ہے, اندھیرے میں جاؤں گا تو سستی ملے گی. صوفیہ کہتے ہیں تم چلے جاتے, لوکی بیچنے والا کہتا یہ 15 روپے کی ہے, تم اسے 5 روپے بڑھا کے دے دیتے. وہ تمہیں نہیں جانتا لیکن نبی کو جانتا ہے. اللہ ایک غیر مسلم کے گھر میں حضور کا دین پہنچ جاتا, سمجھے, اس کی بچیاں کل اسکول میں مار کھانے سے بچ جاتی, وہ تمہیں نہیں جانتا. صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمیز نہیں ہے, ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو لے کر کے فلاں وہ جو ہے ڈھابے کی فینی بڑی مشہور ہے, فلاں ڈھابے کا پنیر بڑا مشہور ہے, وہاں کے یہ چیزیں بڑی مشہور ہیں, ہم 200 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں. ابھی ایک صاحب گئے, پرسوں کی بات ہے, 150 کلومیٹر ایک جھرنے میں نہانے کے لیے گئے, 150 کلومیٹر اپنے گھر سے نہانے کے لیے گئے, اور اسی جھرنے میں پھنس گئے, ان کی لاش گھر آئی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ سامنے کی بات ہے, یہ قصہ کہانی نہیں ہے. کہنے کا مطلب ہمارے پاس تفریح کا وقت ہے لیکن کام کرنے کا وقت نہیں ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر بہت پیسے تھے تو 10 چھاتے ہی خرید لیتے, وہی چھاتے لے کے منڈی چلے جاتے, بازار چلے جاتے. جس غریب کے سر پر ایک سائبان بھی نہ ہوتا وہ چھاتا اٹھا کے اسی کو دے دیتے. چھاتا اس کے سر پر ہوتا, مدینے والے کا سایہ تیرے سر پر ہوتا. اللہ ہمیں دین پھیلانا نہیں آتا. امام جعفر صادق سے پوچھا گیا اتنی کم عمر میں دین کیسے پھیلا؟ ہندوازم اس سے پہلے کا مذہب ہے, عیسائیزم پہلے کا مذہب ہے, یہودیزم اس سے پہلے کا مذہب ہے, بودھسٹ اس سے پہلے کا مذہب ہے, سب سے چھوٹی عمر کا مذہب اسلام, یہ لانچ کیسے ہوا, یہ پھیلا کیسے؟ تو امام جعفر صادق نے کہا تھا اسلام لوگ مل جل کے پھیلاتے تھے. کہا کیسے؟ یہ جملہ یاد رکھنا. تو امام جعفر صادق نے کہا تھا ایک غریب مزدور بھی دین پھیلاتا تھا. کیسے؟ وہ بازار جاتا تھا, 5 دن کسی کے ہم مزدوری کرتا اور 100 روپے کے حساب سے وہ 500 روپے گھر لے کے آتا 5 دن میں, تو 200 روپے کا وہ راشن پانی لاتا. اب کتنا بچا؟ 300. 100 روپے اپنی بیوی کو دیتا, اب کتنا بچا؟ 200 جیب میں رکھ کے 6ویں دن پھر اسی چوراہے پر جاتا جہاں پر مزدور کھڑے ہوتے تھے, اور جب وہاں پر جاتا تو وہاں سے 2 مزدور بلاتا, اپنے گھر لاتا. دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں 2 مزدور کو اپنے گھر لے کے آتا, اور جب دونوں مزدور اپنے گھر میں لاتا پوچھتے وہ کام کیا ہے, تو کہتے بیٹھ جاؤ. صبح سے شام تک انہیں حضور کا دین سکھاتے تھے, شام کو کلمہ پڑھا کے 100 روپے دے کے واپس کرتے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہنگاموں کے بیچ میں رہنے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں, اب ان باتوں کو کون سنے گا؟ لیکن ریکارڈنگ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی درد والا ہوگا جس کے درد میں اضافہ ہو سکتا ہے. سوزے دلوں کا مالک کوئی نہ کوئی ہوگا. سمجھے آپ, تب دین ایسے پھیلا ہے بڑی مشقتوں پہ. ایک دادا کے 33 پوتے میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں, تب جا کے حضور کا دین پھیلا ہے. پاؤں میں کانٹے چپ جائیں تو شکوہ شکایت کا بازار گرم ہو جاتا ہے. وہ عجب ایک بات تھی جو میں نے یہ ٹاپک لے لیا, ورنہ میں بات وہی کرتا کہ آزمائش مقبول لوگوں کی ہوتی کیسے ہیں. بہرحال بات یہ چل رہی ہے کہ دین آپ بھی پھیلا سکتے ہو, دین ہم بھی پھیلا سکتے ہیں. ورنہ نفرتوں کی اس دور میں آپ یہ کہو گے اپنی تو گزر گئی یار. اسد بھائی کہیں گے میں بھی 50 کا ہو گیا, میری بھی نکل جائے گی. آفاق بھائی بولیں گے کہ تقریباً 70% ہندوستان میں نے بھی قبضہ کر لیا, اب کیا بچا ہے؟ میرا سوال ہے ان بھائیوں کی طرف سے آپ کے لیے, اور آپ کا سوال ان کے لیے, کہ آپ کی تو گزر گئی لیکن جن کو پیدا کر کے آپ دنیا سے جائیں گے اس کو کس کے حوالے, کس معاشرے کے حوالے کر کے جائیں گے؟ جس کا دل کہے گا وہ تمہارے گھر کی قرآن کے پارے نوش کے اسے ٹیشو پیپر بنا لے گا. جس کا دل کہے گا تمہارے گھر کی بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لے گا. جس کا دل کہے گا وہ قرآن جلا دے گا اور اللہ کے گھر کو بلڈوزر سے گرا دے گا. صاحبوں, میری گزارش ہے کہ آپ دنیا سے جانے سے پہلے اپنی نسلوں کو ایک ایسا معاشرہ دے کر کے جاؤ, وہ نسلیں ہماری قبر ڈھونڈے فاتحہ خوانی کے لیے. ایسا نہ ہو کہ ہماری قبروں پر بیٹھ کے وہ PUBG گیم کھیلیں. آئیے دین سیکھیں. قرآن کہتا ہے سب سے بہتر دین, اونچی بولے ہو, سب سے بہتر دین. ہمیں کیا پتا, ہمیں پیسے چاہیے. پیرانے طریقت کے ماحول بڑے عجیب ہے, خطبہ کے ماحول بڑے عجیب و غریب ہے, شورا کے نقبہ کے بڑے حالات خراب ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ معاف فرمائے. آئیے دین کی باتیں کرتے ہیں. کیسے دین پھیلایا؟
ख्वाजा बख्तियार काकी रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठ गए उसी घाट पर नहाने के लिए। नहाया, उसे पैसे ज़्यादा दिए, वापस आ गए। कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। जिसके मुरीद हो बाबा फरीद गंज शकर, जिसके पोते को हिंदुस्तान का बादशाह कहा जाए, महबूब इलाही और साबिर पाक, जरा सोचो कि उस दादा का मर्तबा का जो कायम मकाम सरकार गरीब नवाज हो, समझ रहे, खुद ख्वाजा फखर के होते हुए जो उनकी गद्दी का वारिस हो, किस कदर रूहानियत से भरा होगा। मेरा शेख ख्वाजा बख्तियार काकी फिर दूसरे दिन गए और कहा, पंडित जी ने आज फिर आए हो नहाने के लिए? कहा जी नहाने के लिए आए हो। ख्वाजा बख्तियार काकी फिर बैठ गए उसी घाट पे, फिर नहाया। कितने पैसे हुए? कहा 5 रुपए। उस दिन आपने 10 रुपए बढ़ा के दिए। अल्लाह। ऐसे रोज आते रहे जाते रहे, 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए आप बढ़ा बढ़ा के देते रहे। एक दिन क्या हुआ सुनना, कोई हंगामा नहीं। वही पंडित जी महरौली शरीफ के करीब से गुजर रहे थे जहां ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह थी। वहीं करीब से गुजर रहे थे, देखा तो मुसलमानों की बड़ी भीड़ है। तो ख्वाजा बख्तियार काकी के मुरीदों से पंडित जी ने कहा, इतने मुसलमानों की भीड़ यहाँ पर क्यों है? तो मुसलमानों ने कहा, यहाँ हमारे बाबा रहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, शेख हैं, अल्लाह के दोस्त मुकर्रब अल्लाह के बंदे हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हम उनकी ज़ियारत को आए हैं। तो पंडित जी ने कहा, तो अगर इजाज़त हो तो हम पंडित होकर के उनका दर्शन कर लें। आवाज़ आई कलकत्ता शहर के हामी गोरखपुरी की, ये रहमत का है दरवाज़ा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है 5 वक्त में खाना मोहम्मद। कोई अजमेर का खादिम है जो कह दे कि ख्वाजा साहब की बारगाह में हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी? कोई मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी का खादिम है जो कह दे कि इस नीर के पानी में हिंदू मजहब के लोगों को शिफा नहीं होगी? मुझे बताएं, आप बताएं, कोई है वारिस पाक सरकार की बारगाह में जो कह दे कि यहाँ गैर मुस्लिमों का आना बना है? उसको पता ही नहीं कि खादिम को पहले वारिस पाक उठा के फेंक देंगे। मुझे पता नहीं, ये रहमत का है दरवाजा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है 5 वक्त में खाना मोहम्मद का। मालूम है ख्वाजा बख्तियार काकी के पास जब वो आया ना, पंडित जी आए ना देखने के लिए, जब पंडित जी ने ख्वाजा साहब को देखा तो आंखें मीन मीन के देखा, अरे ये तो वही बुजुर्ग है जो रोज मेरे यहाँ नहाने के लिए आते थे। कहा हुजूर अगर निगाहें खता ना कर रही हूं तो पूछो। कहा क्या? कहा आप वही हैं जो जमुना नदी के किनारे पर रोज मेरी घाट पर नहाने के लिए आते थे, 5 की जगह 10, 10 की जगह 15 रुपए देते थे? ख्वाजा बख्तियार काकी ने कहा, जी हाँ पंडित जी, हम ही हैं जो रोजाना आपके यहाँ नहाने के लिए जाते थे। तो पंडित जी ने कहा, आपके इतने मानने वाले हैं, ये आपको कई साल तक नहला सकते हैं, आपके मानने वाले, आपके पैरों का गुसाला पी ले, जूतियों को अपने सर का ताज बना रखा है, आप मेरे यहाँ क्यों नहाने के लिए आते थे? सुनना साहिबो, बहुत दूर से आए हैं, 100 रुपए का पेट्रोल और डीजल जला करके, सुने, आइए अपने दिल को इश्क रसूल की आग से मुनव्वर मुजल्ला करें। फरमाया कि आप अगर कह दे तो ये आपको नहलाते, वहां क्यों आते थे आप नहाने के लिए? तो ख्वाजा बख्तियार काकी की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया था कि बात यह है कि पंडित जी पहली मुलाकात में आपने कहा था, बुढ़ापे की वजह से अब मुझसे कोई नहाता ही नहीं, ना नहाने की वजह से मेरे घर के चूल्हे नहीं जलते, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, अगर दिल कहे तो बोलना। तो ख्वाजा बख्तियार काकी कहते हैं, पंडित जी तेरे घर के चूल्हे को जलाने के लिए हम रोज नहाने के नारे तकबीर, हाथों को उठा के बोलो, हाथों को नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, मसलके आला हज़रत। मेरी बात समझे, आप समझे। असद भाई भी चाहते हैं कि हर कलाम पर हंगामा ना हो, वो जिस कलाम पर वो चाहते हैं दिलों में हंगामा हो, जबान पर खामोशी देखना चाहते हैं। ठीक है, बड़ी हसरत से तकती है निगाहे आसमां उसको, जमीने जब से बांधा है इमामा सब्ज़ गुंबद का। वाह वाह, 25 साल पहले का ये शेर पढ़ा गया खामोशी में, लेकिन ये खामोशी को अंजुमन में तब्दील करता है। तो कहने का मतलब हर बात पर हंगामा नहीं, लेकिन जो बातें आपकी समझ में आए आप मुझे बताएं कि आप समझ रहे हैं। बोले क्या कहा था? तेरे घर के चूल्हे को जलाने के लिए मैं अपना हुलिया बदल के तेरे यहाँ नहाने जाता था। जो पीछे बैठे हैं, जो आगे, इन दोनों की आवाजें मिल करके एक दूसरे से मुलाकात करें। पंडित जी ने क्या कहा? क्या कहने? ख्वाजा बख्तियार काकी ने फरमाया, मैं तेरे घर के चूल्हे को जलाने के लिए रोज होलिया बदल के जाता था। तो पंडित जी ने क्या कहा? अब समझ में आया, नहा आप रहे थे धुल में रहा था, नहा आप रहे थे धुल में रहा था। हुजूर अब देर न कीजिए, कलमा पढ़ा के मुशर्रफ भाई इस्लाम कर लीजिए। आज मुझे पता चला है जब गैर मुस्लिमों के धार्मिक गुरु की इस कदर आप ताजीम और तकरीम बजा लाते हैं, यहाँ ताजीम से मुराद उसके घर के चूल्हे को जलाने के लिए उसके बच्चों से मोहब्बत
محبت کرتے ہیں. اگر میں نے کلمہ پڑھ کر کے آپ کی غلامی اختیار کی تو آپ مجھ سے کس قدر محبت کریں گے. ہائے ہائے. جب غیروں سے اتنا پیار ہے تو آپ کے ہو گئے تو آپ کے دل میں میرے دل میں ایک دوسرے کی محبت کیسی جاگوزی ہوگی. کلمہ پڑھ کے مشرف بھائی اسلام ہوئے. آواز آئی سب سے بہتر دین دین اسلام. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو دین سب سے بہتر اسلام. دین. لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمیں پتہ چل جائے یہ غیر ہے تو اس کو لاٹھیوں سے اسی سمندر میں گرا دے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم نے گوشت کھانے کو اپنا مذہب اپنا مسلک تصور کر لیا. معافی چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں. سمجھے آپ؟ نیتا نگری کے پیچھے چلنے میں ہمارا شوق ہے, ہماری پہچان بن گئی. ہم ان کے ساتھ 10 دن رہیں گے. میں نے پوچھا بھائی آپ تو سیاسی مزاج کے ہے نہیں, آپ نیتا جی کے ساتھ کیوں رہتے ہیں؟ بولے بس سیلفی ولفی میں تصویر آ جاتی ہے تو میری تو جے جے کار ہو جاتی ہے. میں نے کہا یہاں کب سے ہو؟ تو بولے تقریباً 10 دن سے ہوں میں. میں نے کہا قبلہ کدھر ہے؟ جھوٹ نہیں بولتا, معافی چاہتا. میں نے کہا قبلہ کدھر ہے نماز پڑھنے؟ قبلہ کدھر ہے؟ بولے یار وہ کسی اور سے پوچھ لو. بولے کہا تم 10 دن سے ہو اور تم ہی نے کہا تھا نا لگاؤ نعرہ مسلک کا. میں نے کہا بتاؤں آپ کو کہ کیسے دین پھیلا. اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھو. ٹیکسی پر آپ کی سواری آپ کے سامان کتابیں رکھ دی گئی اور گاڑی جا رہی تھی کہاں؟ راجکوٹ دھرول کے علاقے میں, راجکوٹ کے علاقے میں, گونڈل کے علاقے میں. اور کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سرکار سے کہ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بڑی ضد کی ہے تو میں جا رہا ہوں ادھر گجرات کے علاقے میں دھورا کی طرف. وہ دھورا جی ہے, حضور مفتی اعظم ہند اسے دھورا کہتے تھے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں دھورا کی طرف گونڈل ہے, گجرات کا بیلٹ ہے, وہاں مجھے جانا ہے. تو ان لوگوں میں سے ایک صاحب نے کہا کہ حضور وہاں جا رہے ہیں؟ وہاں بڑے بڑے سیٹ رہتے ہیں, وہ جو کتابیں آپ نے لکھ رکھی ہیں اب چھپ جائیں گی. بڑے بڑے سیٹوں سے آپ کا رابطہ ہو گیا, اب کتابیں چھپ جائیں گی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرا سامان اس ایمبیسڈر سے باہر نکالو. کہا کیوں؟ کہا مجھے اب ان کے ساتھ نہیں جانا ہے. کہا حضور کیوں؟ کہا تم نے کیا سمجھ رکھا ہے وہ کتابیں میں نے ان کے دم پہ لکھی ہے, وہ کتابیں میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے دم پہ لکھ رکھی ہیں. یہ پیسے والے میرا دین پھیلائیں گے. واہ 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 اچھے واہ سمجھے؟ ہاں دیا ہے رب نے تو اسے نیک کام میں خرچ کرو. اور اچھے واہ واہ واہ. لیکن میں اپنے زمین اور اپنے عشق کا سودا نہیں کر سکتا صاحب. لیکن ہم کیا کہا شاعر نے کہ اس حرص و ہوس کی منڈی میں انمول رتن بک جاتے ہیں, ملاؤں کے سجدے بکتے ہیں, پنڈت کے بھجن بک جاتے ہیں. ہمیں کیا پتا اسلام کیا ہے؟ ذرا سمجھیں. ہم اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں, خدا کی قسم اپنے بزرگوں سے ہم نے سیکھا اسلام کیا ہے. ذرا سمجھیں گے, یہ بات لے کے جائیے گا انشاءاللہ. سب سے بہتر دین بولے بھائی, سب سے بہتر دین دین اسلام. اسلام ہے. سب سے بہتر اسلام دین ہے. کیسے اسلام پھیلا؟ کیسے اسلام پھیلا؟ وہ ایک صاحب نے کہہ دیا کہ اسلام تو لوگوں نے ڈر کے مارے قبول کیا ہے. وہ بھی مجھے بھی ڈر لگتا ہے, وہ میرے بغل کا ہی آدمی ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام لوگوں نے ڈر کے مارا. نہ اسلام محبت سے پھیلتا ہے. وہ ہماری غنڈہ گردی کی بنیاد پر نہیں, ہماری دہشت گردی کی بنیاد پر نہیں. نشے کی دکانوں پہ لمبی لمبی لائن لگا لو تو اسلام پھیل جائے گا. اسلام پیار کا نام ہے, اسلام اخوت کا نام ہے, اسلام بھائی چارگی کا نام ہے. پوچھو اجمیر شریف کے خواجہ غریب نواز سے, اجمیر میں اگر کوئی ہندو لڑکی جوان ہوتی ہے تو اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز سرکار کو رہا کرتا. واہ واہ. بتاؤں کیسے حضور نے دین پھیلایا تھا. سنو گے؟ لاٹھیاں اپنے گھر پہ رکھو یار, کاش پھولوں کی باتیں ہوں کبھی, کاش کبھی نرم لہجے باتیں کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کیسے پھیلایا. ہمارے بچوں کو حضور کے اخلاق کا پتہ نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا کہ ہمیں جہنم کی گہرائی کا علم ہے, ہمیں جنت کی کشادگی کا علم ہے, لیکن حضور کے اخلاق کا علم نہیں. حضور کی مسکراہٹ کا علم نہیں ہے. حضور غریبوں سے پیار کیسے کرتے تھے مجھے اس کا علم نہیں ہے. اللہ کے رسول پرندوں سے کیسے محبت کرتے تھے مجھے اس کا علم نہیں ہے. اللہ میرا امام کہتا ہے جانور بھی کریں جس کی تعظیم, پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. آج ہم حضور کے اس مبارک اوصاف حمیدہ کو بھول چکے ہیں. اللہ کے رسول نے دین کیسے پھیلایا بتا دوں؟ ہاتھ اٹھا کے بولے سنیں گے انشاءاللہ. سب سے بہتر دین. بیٹھے بھائی, اسد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں تو خود ان کی نظامت کا شرف بہت ساری زندگی پا چکا ہوں, بلا سکتا ہوں ان کو مائک پر, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ اسباق جو یاد کیے سنا دوں. مجھے اشارہ کر دیں کہ جرار بھائی تو میں باتیں ختم کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پھر کسی موقع پر ملیں گے. سن لے اللہ کے رسول دین کیسے پھیلاتے. ابو جہل کا دوست ابو جہل سے ملنے مکے آیا. کب؟ جب اللہ کے رسول مکے شریف میں تھے اور شروع میں اسلام کا دور تھا. ابو جہل کا دوست آیا تو ابو جہل نے کہا تم یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے کہا مجھے مسلمانوں کے نبی سے ملنا ہے. وہ عیسائی ازم کا تھا, یعنی غیر مسلم تھا.
تو ابو جہل نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی سے تم مل کے کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ کوئی نیا مذہب وہ لانچ کر رہے ہیں، مجھے اس ٹاپک پر ان سے بات کرنی ہے اور انہیں سمجھانا ہے۔ دل کہے تو بولنا سبحان اللہ۔ ابو جہل نے کہا بڑے بڑے سمجھانے والے اس محمد کے تلوے چاٹ رہے ہیں، ہاں تجھے پتا نہیں کہ وہ کہے گا بریلی کا امام تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کہا تو حضور کو سمجھائے گا؟ ابو جہل کے دوست نے کہا ہاں مجھے محمد سے باتیں کرنی ہے۔ ابو جہل نے کہا نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو اس سے باتیں کرتا ہے پھر کسی سے باتیں نہیں کرتا۔ کہا مجھے مل کے جانا ہے؟ کہا نہیں ملنے دیں۔ کہا کیوں؟ کہا جو اس سے ملتا ہے پھر دل بھی اسی کو دے دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دل بھی اسی کے پاس ہے، سانسیں اسی کے پاس، دیکھا اسے تو رہ گئی آنکھیں اسی کے پاس۔ جس نے حضور کو دیکھا پھر کسی کو نہ دیکھا۔ کہا تجھے نہیں ملنے دیں گے۔ اس نے کہا مجھے اس محمد سے ملنا ہے۔ ابو جہل نے کہا نہیں ملنے دیں گے۔ بات بڑھ گئی تو وہ خاموش ہو گیا۔ ابو جہل اپنے قبیل کا بڑا ہی دبنگ قسم کے انسان تھا، اس کے پریشر میں آ گیا اس کا دوست۔ کہا پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا واپس چلے جاؤ۔ تو اس نے کیا کہا؟ واپس چلے جائیں تو کیا کعبہ شریف بھی نہ دیکھیں؟ تو ابو جہل کے دوست نے کہا کعبہ شریف بھی نہ دیکھیں؟ تو ابو جہل نے کہا کعبہ دیکھ سکتے ہو دو شرطوں کے ساتھ۔ کتنی؟ دو شرطیں۔ جو تھکے ہیں وہ بولے دو شرطوں کے ساتھ کعبہ۔ کہا کیا کیا شرطیں ہیں؟ کہا کہ ایک شرط یہ ہے کہ اپنی نظریں جھکا کے کعبے کے آنگن میں جانا، دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے کانوں میں روئی ڈال لینا، روئی ٹھونس لینا، تب تم کعبے کے آنگن میں جانا طواف کرنے کے لیے۔ تو ابو جہل کے دوست نے کہا سر جھکا کے کیوں جائیں گے؟ دل کہے تو بولنا۔ تو اس نے کہا کبھی کبھی محمد عربی خود کعبے کا طواف کرتے ہیں، جو اس کو دیکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے ظفر علی خان کے لہجے میں دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو۔ یتیموں نے جسے دیکھ کر کے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا باپ نہ رہا، باپ سے بہتر سایہ مل گیا۔ بھوکے جسے دیکھ کر کہتے تھے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے لوگوں کا شکم کھانا کھانے کے بعد بھرتا ہے، میرا شکم تو محمد عربی کے چہرے کو دیکھ کے بھر گیا۔ ایسی پرتاثیر حضور کے چہرے مبارکہ کی کرنوں کو اللہ نے ظاہر فرمایا تھا۔ اس نے کہا اور یہ کانوں میں روئی کیوں ٹھوستے ہو میری؟ تو ابو جہل کے جواب میں یہ جملے نکلے تھے، اس نے کہا کبھی کبھی وہ محمد عربی اسی کعبے کے آنگن میں قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ ظاہر سی بات ہے جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو اتنا اچھا لگتا ہے، قرآن جس پر نازل ہوا اگر وہ قرآن پڑھتا رہا ہوگا تو کتنا اچھا لگتا ہوگا۔ آیا ہے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، آیا ہوں تو کعبہ دیکھ لوں۔ جیسے ابو جہل کا دوست کعبے کے آنگن میں گیا، اس نے گردنیں جھکا رکھی تھی، اسے کیا خبر تھی ابھی یہ گردن کسی اور کی بارگاہ میں جھکنے والی ہے۔ وہ اپنی گردنوں کو جھکایا اور جیسے گیا، اب پتہ نہیں وہ کعبے کا طواف کہاں سے کرتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے 7 چکر لگانے کا رواج تو تھا، کتابیں پڑھ کے دیکھیں پیر کرم شاذلی کو، تو وہ اب جیسے اس دور میں وہ حجر اسود کے سامنے سے طواف شروع کریں گے، استلام کریں گے، آگے ملتزم ہے، پھر باب کعبہ ہے، پھر چاہے زمزم ہے، پھر مقام ابراہیم ہے، پھر وہ گولائی والا وہ باؤنڈری ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، جس کے اوپر ایک پرنالہ شریف ہے، پرنالے میں سوراخ ہے، جس کو دیکھ کر کے میرے امام نے کہا تھا کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اس کے نیچے وہ مبارک حتیم کی باؤنڈری ہے، وہ باؤنڈری ہے، جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ کے بائیں طرف کعبے شریف کا پرنالہ ہے اور وہ حتیم کی باؤنڈری ہے۔ حتیم کی باؤنڈری ایسے ہی ہے جیسے ماں کا آغوش، جو اپنی آغوش شوق میں آپ کو لینا چاہتی ہو ماں، ایسی ہی کعبے کی باؤنڈری ہے، لیکن جب آپ وہاں پر پہنچیں گے تو 470 کلومیٹر کے فاصلے پر اسی کے دائیں طرف مدینہ شریف ہے اور سرکار کا چہرے اقدس آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ جیسے آپ حتیم کے سامنے جائیں گے، بائیں طرف تو کعبہ شریف ہے اور دائیں طرف آپ کے روزے رسول ہے۔ یہاں پہنچ کر کے میرے امام نے کیا کہا تھا، آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے۔ وہاں جانے کا مطلب صوفیہ فرماتے ہیں جب پہنچو حتیم کے سامنے میں تو داہنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھو اور حضور کی طرف لو لگاؤ اور کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جو گئے ہیں وہ بھی، جو جائیں گے وہ بھی انشاءاللہ بول دیں۔ ایک بات تیزی سے نکل گئی ہے، جیسے وہ کہتا ہے ابو جہل کا دوست، جیسے میں اب حجر اسود سے اپنا چکر شروع کرا، جیسے میں نے چکر شروع کیا نا، اور مجھے کیا پتا تھا حتیم کے سامنے، اس باؤنڈری کے سامنے جیسے میں پہنچا، دل کہے تو ایک آدمی بولے سبحان اللہ، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اسی حتیم کے نیچے قرآن پڑھ رہے تھے۔ بولے 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 سبحان اللہ۔
लोग कहते रुख से नकाब उठाओ बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान किए हुए। यहाँ खुद हुजूर कुरान पढ़ रहे हैं। वो कहता कि हुजूर की आवाज़ इतनी मीठी थी कि मेरी समातों के रास्ते से मेरे दिल की तरफ जा रही थी। मैं आगे बढ़ गया और रुकने शामी यमानी से होता हुआ मैं रुकने अस्वद तक पहुंचा, फिर वही मुल्तजिम, फिर वही बाबे काबा, फिर वही चाहे जमजम, फिर वही मकाम इब्राहिम, फिर निकल कर जैसे मैं बाउंड्री पर आया ना आगोश शौक हतीम के सामने। वो कहते कि अल्लाह के रसूल की आवाज़ की जाज़बियत और बढ़ गई, मकनातीसियत और बढ़ गई, खिंचाव और बढ़ गया। हुजूर की अब आवाज़ मेरे कानों के रास्ते से सीधे मेरे दिल पे उतर गई। तीसरे चक्कर में मुझे याद ही ना रहा, मेरी उंगलियां ऊपर गई, कानों से रुइयां निकाल के आंगन में फेंक दी। अब दिल कहे तो बोलो। फिर वो कहता है कि लोग काबे का तवाफ कर रहे थे, मैं उस आवाज का तवाफ कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था ये आवाज कैसी आ रही है, ये आवाज कहां से आ रही है। मैंने 7 चक्कर मुकम्मल किए। मैंने लोगों से पूछा ये मध्यम मध्यम ये खुशबू जैसी आवाज कहां से आ रही है। लोगों ने तुझे पता नहीं। मैंने कहा नहीं। कहा मुसलमानों के नबी हतीम में बैठ के परनाला शरीफ के नीचे कुरान पढ़ रहे हैं। वो कहता मैं तेजी से दौड़ा, मैंने अल्लाह के रसूल को देखा तो हुजूर अपने गुलामों के साथ बैठे थे। मैंने कहा अल्लाह के रसूल यही है? वो साहब गुलामों ने कहा जी मेरे आका यही है। मैंने कहा चुप रहो, मुझे बताओ मत, इनके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता। मैंने अपनी गर्दन हुजूर के कदम पे रखी। मैंने कहा सरकार देर मत कीजिए, कलमा पढ़ा के मुझे मुशर्रफ व इस्लाम कर लीजिए। मैं सोच रहा हूं कि जब आपकी आवाज इतनी अच्छी है तो आपकी जात कितनी अच्छी है। अल्लाहु सम्मद। नारे तकबीर। पेशानी पे लिख उठा इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन इस्लाम। फिर सवाल आपसे, कितनी लाशें बिखेरी गई इसमें एक शख्स को दीन सिखाने के लिए, कितने बच्चे यतीम हुए, कितने घर उजाड़े गए, कितनी नस्लों के आशियाने इसमें जलाए गए, नजर आतिश किए गए, कितनी मरतबे AK-47 राइफल की गोलियां चली, ना कुछ भी नहीं हुआ। फूलों की एक बारिश हुई है कुरान की तिलावत की सूरत में, और एक पूरी नस्ल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी। आज अगर थोड़ा सा हम ये काम करने लगे ना तो वल्लाही लजीम बड़ी से बड़ी तब्दीली आ जाए इंशाल्लाह। अगर इजाजत दो तो आखिरी बात, अब तो खुश हो जाओ कि आखिरी बात है। हाँ जान झूठी मौली साहब से है कि इसी हवाले से सुभान अल्लाह कह दो भाई, सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह बड़ी बात है। ठीक, कभी कभी लोग आने पर भी खुशी मनाते हैं और जाने पर भी खुशी मनाते हैं। ये अलविदाई आवाज थी, है कि नहीं? जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। देखिए साहिब, वो इस्लाम पैसे हैं तो दीन को फैलाएं, नहीं पैसे हैं तो मैंने क्या कहा, किसी से मुस्कुरा के बात करो, मुस्कुरा के बात करना भी सदका है। आपसे उम्र में ज़्यादा कोई शख्स है तो उसके लिए सीट छोड़ दो, वो तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारे नबी को जानता है, कुरान को जानता है। वो जब घर जाएगा तो कहेगा उसी बस में काफ़ी लोग थे, किसी ने सीट नहीं दी, एक दाढ़ी और टोपी वाले शख्स ने खड़े होकर के मुझे अपनी सीट इनायत फरमाई है। कौन सी मौत आ जाएगी यार 10 किलोमीटर में, अगर खड़े होकर हमने सफ़र कर लिया तो। पैसे हैं तो दीन फैलाओ। कैसे पैसों के से दीन फैलता है, नस्लें कैसे आरास्ता होती हैं। आखिरी बात सुन लें, और कहीं ऐसा ना हो कि पैसे आ जाएं ज़मीन की प्लाटिंग में और हम अपना पैसा शेयर करते रहें। 30 सेकंड के लिए 50 लाख रुपए जो हम बुर्ज खलीफा में अपने नाम के प्रचार के लिए दे दें, और आने वाले वक्तों में ये दौलत हमारी नस्लों से खींच ली जाए। क्योंकि शायर ने कहा था, गुनगुनाता जा रहा था एक फ़कीर, धूप रहती है न साया देर तक। बस सुनिए आखिरी बात, ज़रा फिर से बोले, सबसे बेहतर दीन, सबसे बेहतर दीन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से उसूल, ये ज़ाब्ता, ये आइन, ये आर्टिकल, ये कानूनी इंसाइक्लोपीडिया हमारे अजदाद व अमजाद के हिस्से में आया था। वो कैसे? ये ज़मीन है मदीने शरीफ की। मेरी माँ बहनें बेटी वो भी सुने, क्योंकि सारी जिम्मेदारियाँ घर के निज़ाम को संभालने के लिए उनके अंडर में होती है। अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो आस पास हुजूर का दीन फैल जाए, आसपास अल्लाह के रसूल के कैरेक्टर की खुशबू आने लगे। एक बुजुर्ग है मदीने शरीफ में, उनका नाम है शेख अब्दुर रहमान। सबसे बेहतर दीन, बोले बोले बोले, आवाज आपकी आएगी तो मुझे लगेगा मैं अपनी आवाज पहुंचा दूं। अब जो मदीने बुजुर्ग है उनका नाम है अब्दुर रहमान। क्या नाम है? शेख, जरा हाथ उठा के बोलो, याद आवाज मेरी पहुंच रही है? ये नाम याद रहे। कल किसी चाय खाने पर जाना तो इस नाम को नश्र करने के लिए, लॉन्च करने के लिए जाना। सोफिया कहते हैं हमेशा चाय पीने के लिए हम चाय खाने जाते हैं, कभी चाय पिलाने के लिए भी हमको चाय खाना जाना चाहिए। किसी गरीब रिक्शा वाले को चाय पिला दो, किसी बुग्गी पर बैठने वाले को चाय पिला दो। आप 200 रुपए का पानी का पाउच, पेप्सी, स्प्राइट, थम्सअप, माजा लेके शहर के चौराहे पर खड़े हो जाओ, तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ियां, तुम्हारे सरों पर टोपियां हैं। किसी भी गरीब शख्स को देखो, अगर वो परेशान, जूतों में पालिश कर रहा है, तुम उसे ठंडा पानी दे दो। खुदा की कसम, तुम्हारे पैसों से जो पानी उसके बदन में जाएगा, उसके दिल को भी अल्लाह नर्म कर देगा इंशाअल्लाह।
یہ سختیاں اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے دسترخوان سے ان کا تعلق ظاہری ختم ہو گیا. شیخ عبد الرحمن مدینہ شریف میں ہیں, بیوی کے پیٹ میں ان کی محبت کی ایک نشانی ہے, ایک بچہ ان کی بیوی کے پیٹ میں. شیخ عبد الرحمن اپنی بیوی کے پاس آئے, بولے اے میری بیگم, میں بزنس کے لیے مدینہ شریف سے باہر جا رہا ہوں, تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی ہے, ایک گزارش ہے کہ یہ 30,000 روپے ہے, اسے رکھ لے. کتنے پیسے؟ 30,000. دیکھیں بھائی جان کتنے؟ 30,000. 30,000 روپے اسے رکھ لے, 30,000 روپے اسے رکھ لے. تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے 30,000 روپے میں نے رکھ لی, کیا کرنا ہے؟ تو شیخ عبد الرحمن نے کہا یہ گھر بہت پرانا ہو گیا, میں نہ رہوں, اگر یہ گرنے کی پوزیشن بھی آئے تو اسے بنوا لینا اسی پیسے سے. ڈیلیوری پوزیشن ہو تو ضرورت ہو, اطباء کہیں تو ان پیسوں کا استعمال کر لینا. اگر نرم آسانی سے ڈیلیوری ہو جائے, زچا اور بچہ دونوں سلامت ہوں, تو پیسے کو سنبھال کے رکھنا, ٹھیک. اور اگر یہ گھر بوسیدہ ہے نہ گرے تو پیسوں کو بچا کے رکھنا, آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا. پیسے کتنے تھے؟ 30,000 روپے. شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں میں چلا گیا, حضور کی بارگاہ میں اجازت مانگی اور میں مدینہ شریف سے میں باہر نکل گیا. رخصتی جب ہوئی مدینے سے, میں نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا. وہ کہتے ہیں میں چلا گیا اور 2 سال 5 سال کے بعد مجھے واپس آنا تھا, میں نہیں آ پایا. وہ کہتے ہیں میں نہیں آ پایا اور پھر میں اپنے کاروباری دلدل میں غرق ہوتا رہا, یہاں تک کہ تقریباً 20 سال کے بعد میں مدینے پلٹا. کتنے؟ 20 سال کے بعد. کہاں بچے جوان ہو گئے, جوان بوڑھے ہو گئے, بوڑھے قبرستان میں تھے, قبرستان کی مٹی ختم ہو گئی تھی, گلیاں وہ بھی تبدیل ہو گئی تھی, مکانات پکے ہو گئے تھے, دل لوگوں کے مبارک, نئی نسلوں کے چہرے چمکتے تھے. شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں 20 سال کے بعد حضور کا شہر دیکھا تھا, دلوں میں ایک عجیب سا درد ہوا, سیدھے روتا ہوا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. سرکار کی مدار شریفہ کے قریب بیٹھ کے بہت رویا. میں نے کہا سرکار مجھے معاف کریں, چھوٹی سی زندگی میں میری 20 سال کی مبارک کمائی کی جو راتیں صبح تھی وہ میں نے برباد کر دی, آپ سے دور رہ کر کے میں نے زندگی گزاری ہے, سرکار مجھے معاف کرے, میں آپ کو بہت یاد کرتا تھا لیکن کاروباری زندگی کی مصروفیت میں آپ سے دور رہا, سرکار مجھے معاف کر دیں. اور یہ کہہ کے روتے رہے. جیسے رو کر کے حضور کے قدم شریف سے باب فاطمہ سے باہر نکلے اور جیسے آگے جا کے باب النساء باب جبریل سے مڑ گئے اور مڑ کر کے جیسے دیکھا نا اصحاب صفہ کا چبوترا جو 900 سال پہلے نور الدین زنگی نے بنوایا تھا, جب وہاں پر جا کے کھڑے ہوئے تو کیا دیکھا؟ حضور کی مسجد عاشقان رسول سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. حضور کی مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے, آدمی پہ آدمی چڑھے ہوئے ہیں, اس قدر بھیڑ ہے اللہ کے رسول کی مسجد میں. جب میں نے جھانک کر کے غور سے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا؟ منبر رسول پر حضور کا ایک عاشق, 20 سال کا, اللہ کے رسول کے منبر پہ حضور کا ایک عاشق, حضور کے عاشقوں کے سامنے, حضور کے شہر میں, حضور کے دربار شریف کے قریب میں کھڑے ہو کے حضور کی باتیں بتا رہا ہے, حضور کی حدیث شریف پڑھا رہا ہے, حضور کے لبھائے نور سے نکلنے والے الفاظ و تراکیب کو ظاہر کر رہا ہے. اس کا انداز خطابت ایسا تھا کہ لوگ تہاڑے مار مار کے حضور کی محبت میں روتے تھے, یا محمدہ کے نعرے لگاتے تھے. عاشق جو مدینہ شریف میں بیٹھے تھے حضور کی مسجد میں, وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے. اس کی تقریر اس قدر جاذب تھی, اس قدر پرتاثیر تھی, لوگ حضور کے نام پہ تڑپتے تھے اور چیختے تھے اور روتے تھے اور ماتمی کیفیت مچی ہوئی تھی. شیخ عبد الرحمن کہتے میں بھی اس کی گفتگو سن رہا تھا, اچانک اس نے تقریر کو ختم کر دی. جب تقریر اس کی ختم ہو گئی تو لوگ ٹوٹ پڑے, کوئی ہاتھوں کو چومتا, کوئی پیروں کو چومتا, کوئی قدم کو چومتا, کوئی امامے کی پیش کو, کوئی پیشانی کو چومتا. لوگ اس کے قریب اکٹھا ہوئے اور اس سے پیار کرنے لگے. میں نے سوچا کہ یار اب اس سے بعد میں ملیں گے. توجہ, میں نے کہا اس مبارک خطیب سے میں بعد میں ملوں گا, پہلے حضور کی بارگاہ سے اجازت لے کر کے میں پتہ کروں میرا گھر ہے کہ اجڑ گیا, میری بیوی ہے کہ مر گئی, میری نسلیں ہیں کہ وہ ختم ہو گئی, میرے قبیلے میں کوئی ہے, میری شناسائی جس سے ہو کوئی ہے کہ نہیں. کہا میں بھولی بسری یادوں کو لے کر کے اپنے گھر کی طرف گیا. جیسے دے دیں پانی, دے دیں بھائی جان, دے دیں پی لیں, گرمی کے موسم, بیٹھے سب لوگ کے لیے نہیں ہے, سن لیں بس, بیٹھے بھائی, بہت بہت شکریہ. ذرا محبت سے کہنے سب سے بہتر دین اسلام, یاد رکھیے گا کون سا جس کی بات ہو رہی ہے, ہمارے پاس ہے وہ نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکھلے ہیں جس میں چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں. اسی کو ہم نے اسلام سمجھ لیا. یہ تصنع, یہ اداکاری, یہ بناوٹ, یہ ملمہ سازی, یہ حقیقی اسلام نہیں. پوچھو اسلام کسے کہتے ہیں تو حضور مفتی اعظم ہند کا کردار بتائے گا اسلام. حقیقت بات ہے, حضور مجاہد ملت کی انکساری بتائے گی کہ کسے اسلام کہتے ہیں. ماضی قریب کے ان بزرگوں کا نام کافی ہے سمپل کے طور پر. معلوم ہے شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں کتنے سال کے بعد آئے تھے؟ اللہ سلامت رکھے.
کہتے ہیں میں اپنے گھر کی طرف گیا, بھولی بسری یادوں کو سمیٹا اور ان یادوں کو جمع کر کے خواب جو دیکھا تھا اس کی تعبیر میں ڈھونڈ رہا تھا, اور گلی سے گزرا مجھے یاد آیا کہ یہی وہ گلیاں ہیں جو میرے اپنے گھر کی طرف جاتی ہیں. میں ان گلیوں سے گزرتا ہوا گیا تو ٹوٹا ہوا دروازہ مجھے آواز دے رہا تھا کہ میں ہی تیرے گھر کا باب ہوں, میں ہی تیرے گھر کا دروازہ ہوں. میں پہچان گیا اور میں نے دروازے پہ جا کے جب دستک دی تو اندر سے ایک عورت نکل کے آئی, اس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی. اس نے مجھ سے پوچھا, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ تو میں نے کہا میرا نام عبد الرحمان ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میں آپ کی بیوی ہوں. کہا محبت نے محبت کو پہچان لیا, دل نے دل کو پہچان لیا. عورت چلی گئی سجدہ شکر ادا کرنے, بہت روئی اور دوپٹے کو اٹھا کے کہا اے میرے مولا تیرا شکر ہے کہ میرا شوہر سلامت ہے, تیرا شکر ہے کہ میرا سرتاج سلامت ہے, تیرا شکر ہے کہ میرے سر کا تاج سلامت ہے. اے میرے مولا تو نے اتنا بڑا کرم کیا. میں سمجھ رہی تھی کہ میرا شوہر لٹ گیا, میرا شوہر دنیا سے الگ ہو گیا, ہم کہیں زمین پر نہیں ہے, کوئی خبر نہیں ہے. اے میرے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اس گھر کی رونقوں کو زندہ رکھا ہے. اے بار الہ تیری بارگاہ میں یہ تشکر پیش کرتی ہوں. شیخ عبد الرحمان کہتے ہیں میں گھر کے اندر گیا تو میری بیوی بڑی خوش تھی. اس نے مجھے وضو کے لیے پانی دیا اور میں بیٹا تازہ وضو کیا, دسترخوان لگائے, گھر میں روٹیاں بنائی. جب میں روٹیاں کھا رہا تھا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی. 20 سال کے بعد آیا ہوں, یہ بتا وہ نشانی کہاں ہے؟ بیوی نے کہا پہلے سکون سے کھانا تو کھا لیں پھر بتاتی ہوں کہ وہ نشانی کہاں ہے. شیخ عبد الرحمان کہتے ہیں میں کھانا کھاتے ہوئے میں نے کہا یہ گھر تو وہی پرانا ہے, اس میں تو کچھ نئی اینٹیں بھی نہیں لگی. کہا نہیں لگی. تو شوہر نے کہا وہ کتنے تھے؟ سبحان اللہ. دیکھو پیسوں کی بات سب کو یاد ہے. ہاں کتنے پیسے تھے؟ شیخ عبد الرحمان کہتے ہیں میری بیوی تجھے میں نے 30,000 روپے امانت کے طور پر دیے تھے, وہ پیسے کہاں ہیں؟ تو شیخ عبد الرحمان کی بیوی نے کہا سکون سے کھانا کھا لیں, پائی پائی کا حساب دیتی ہوں. پہلے سکون سے کھانا تو کھا لیں, پائی پائی کا حساب دیتی ہوں. شیخ عبد الرحمان کہتے ہیں میں کھانا کھا ہی رہا تھا کہ اچانک میں نے کہا اے میری بیوی تجھے پتا ہے؟ بولے کیا؟ ارے میں نے کہا غضب ہو گیا حضور کی مسجد میں. بولے کیا؟ میں نے کہا حضور کی منبر پہ حضور کی باتیں, حضور کے عاشقوں کے بیچ میں ایک 20 سال کا کڑیل جوان ایسے کرتا. دور مصطفیٰ کی یاد تازہ ہو رہی تھی. بیوی کی آنکھ میں آنسو آئے. اچانک نعرے کی آواز میرے دروازے پہ آئی. اچانک میں کھانا چھوڑ کر کے دروازے پر آیا تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک آدمی سبحان اللہ کہے, وہی 20 سال کا جوان خطیب میرے گھر کی دہلیز سے گزر رہا تھا. لوگ اس کی محبت پہ نعرے لگا رہے تھے, اس کی ہاؤ بھاؤ, اس کے حیت, اس کی شباہت سے استفادہ کر رہے تھے, فائدہ اٹھا رہے تھے, اس کا احترام کر رہے تھے. جب میرے گھر کی دہلیز کے قریب سے گزر رہا تھا نا تو میں نے اپنی بیوی کو آواز دیا, ہے میری بیگم جلدی باہر نکل کے آپ. وہ آئی. میں نے کہا, اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا دیکھ یہی وہ عاشق رسول ہے جو علم رسول کی برکتیں نائب رسول کی حیثیت سے منبر رسول پہ جاری کر رہا تھا, منبر رسول پہ جس کو نشر کر رہا تھا. دیکھ دیکھ میری بیوی. تو میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ رونے لگی. میں نے کہا روتی کیوں ہے؟ کہا کچھ نہیں. تو میں نے کہا اے میری بیوی سن, وہ عورت کتنی مبارک والی ہوگی جس کے پیٹ میں اس بچے نے 9 مہینے قیام کیا ہوگا. وہ باپ کتنا اچھا ہوگا جس کے پشت میں اس کا نطفہ کئی سال تک قرار پایا ہوگا. وہ خاندان کتنا پیارا ہوگا جس خاندان میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے. اس کی پیشانی کتنی چمکتی ہے, اس کے لب و رخسار کتنے چمکتے ہیں. میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہ نعرہ لگانے والے واپس چلے گئے. جب نعرہ لگانے والے واپس چلے گئے تو وہ 20 سال کا جوان خطیب میرے گھر کی دہلیز پہ ٹھہر گیا. میں نے سلام کیا, اس کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا, اس نے انکار کر دیا. پھر اچانک میری بیوی آگے بڑھی, اس نے میری بیوی کو سلام کیا, میری بیوی نے اس کی پیشانی چومی, اس نے میری بیوی کے ہاتھ کو چومے. میں ناراض ہو گیا. وہ میری بیوی آگے اندر آئی تو 20 سال کا کڑیل جوان میری بیوی کے پیچھے پیچھے, میں غصے میں اس کے پیچھے پیچھے. میں نے کہا بیگم سے یہ کیا طریقہ ہے؟ 20 سال کے بعد گھر پہ آئی ہو, یہ نوجوان اجنبی کون ہے جو میرے گھر میں؟ میری بیوی نے کہا سکون سے بیٹھ. میں بیٹھ گیا. میں نے کہا مجھے ڈسٹرب نہ کرے, مجھے بتایا کہ یہ ہے کون یہ جو آج 20 سال کی بھری جوانی میں میرے گھر میں بیٹھ کے میری بیوی کی پیشانی کو, ہاتھوں کو چومتا ہے, تبادلے کرتا ہے محبتوں کی علامتوں کی صورت میں. صاحب و دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. میری بیوی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا 20 سال پہلے جب تم گئے تھے تم نے میرے پیٹ میں جو محبت کی نشانی چھوڑی تھی, دیکھ لو وہی محبت کی نشانی آج 30,000 روپے خرچ کرنے کے بعد نائب رسول کے لبادے میں تیرے سامنے. اللہ 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 اللہ, نعرہ تکبیر,
नारा रिसालत। मुझसे पूछते हो कि वो पैसे क्या हो गए, पाई पाई का हिसाब दे। देख ले मेरे शौहर, वो पाई पाई का हिसाब तेरे सामने मौजूद है। अल्लाह, ये वही दुपट्टे हैं जो तूने 20 साल पहले मुझे दिए थे, फटे हुए हैं। वही चप्पलें हैं जो मेरी टूटी हुई 20 साल पहले थी। मैंने उन पैसों से अपने जाती लिबास की तज़ीमकारी में कोई कहीं इस्तेमाल ना किया। सारे पैसे मैंने अपने बेटे के दिल को इल्म रसूल, इल्म अली से माला माल करने के लिए खर्च कर दिया। ऐ मेरे शौहर अब्दुल रहमान सुन, आज जब मेरा बेटा हुजूर के मिंबर पे तकरीर करता है, इजिप्ट मिस्र से लोग आते हैं उसकी तकरीर सुनने के लिए, तुर्की इस्तांबुल से लोग आते हैं मेरे बेटे की तकरीर को सुनने के लिए, ईरान शिराज से लोग आते हैं मेरे बेटे की तकरीर को सुनने के लिए, इराक बगदाद शरीफ से लोग आते हैं मेरे बेटे की तकरीर सुनने के लिए, शाम की राजधानी दमिश्क से लोग आते हैं मेरे बेटे की तकरीर सुनने के लिए, और ये कह के वापस जाते हैं। यार ताज्जुब की बात है, हुजूर के मिंबर पे जब शेख रबिया बिन अब्दुल रहमान जब हुजूर की बातें करता है, तब दिल को ऐसी खुशी होती है। इस मिंबर से जब सिद्दीक उमर हुजूर की बातें करते रहे होंगे, तब कितनी खुशी हुआ करती, अब किस कदर पाकीज़ा माहौल बनता रहा होगा। ऐ मदीने की हवाओं तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे दामन में ऐसी ऐसी माएँ मौजूद हैं कि जिन्हें अपने शौहरों की दी हुई नेमतों का इस कदर सही इस्तेमाल किया कि तकरीर सुनने के बाद हर शख्स से ऐलान कर रहा है, सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम। वाह, हाथों को उठा के बोलो, सबसे बेहतर दीन दीन साहिब। इस्लाम। पैसे हैं तो उसे खर्च करो, नहीं है दाम दिरम कदम सुखन सब आया ना। किसी से मोहब्बत से बात कर लो, किसी के लिए कप चाय दे दो, किसी के लिए गिलास पानी का इंतजाम करो। आशिकों, आला हजरत सरकार के मसलक व मशरब पे चलते हो। जब पूछा गया आला सरकार की बारगाह में बैठे हुए एक शख्स के बच्चे से, वो रोजाना आता और टिफिन में खाना लेके जाता था। ये भी तो मसलक की आला हजरत है, टिफिन में खाना लेके जाता था। एक साहब कहते मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा यार ये क्या बात है, ये बच्चा इतने सालों से आता है, इतने महीनों से आता है और आला हजरत सरकार के यहाँ टिफिन में खाना लेके जाता है। तो मैं पूछूं आज इस बच्चे से, बाहर निकल के आए और कहा बेटे रुक जरा ये बता तू है कौन और तेरे बाप का नाम क्या है। जैसे उस बच्चे से सवाल किया, आला हजरत सरकार बाहर आ गए। पर मैं चुप, इस बच्चे से क्यों पूछते हो तू है कौन, कहां से आता है। कहा हुजूर बस यूं ही पूछ लिया था, ये कौन बच्चा है रोज खाना मांगने आता है। आला सरकार ने फरमाया कितने सालों से आता है, आज तक मैंने इससे नहीं पूछा तू कौन है, तेरे बाप का नाम क्या है। एक भूखा मेरे दरवाजे पर आता है, मैंने उसे खाना खिलाने की जिम्मेदारी ले रखी है। मैंने आज तक ये नहीं पूछा तेरा किस कबीले से ताल्लुक है, तेरा बाप किस बिरादरी का है। ऐ साहिबो, इसको भी मसलक आला हजरत कहते हैं, इसी को हकीकी दीन कहते हैं। एक आदमी दरमियान से खड़े होकर लगाए नारा, मैं उसके लहजे को लेके ना 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 भाई, आप उधर से दरमियान से जरा हाथों उड़ा के बताइए आप लोग, पूरा मजमा दोनों हाथों उड़ा के जवाब दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए मिलजुल करके इस्लाम की मीठी मुबारक खुशबुओं को हम नशर करें, मीठी तालीमात को आम करें, वरना नफरतों की इस दौर में हम तो गुजर जाएंगे, हमारी नस्लें गुजर नहीं पाएंगे। हम निकल जाएंगे, हमारी नस्लें फंस जाएंगी। हम नहीं रहेंगे लेकिन हमारी नस्लें रहेंगी। वो किस मुश्किल मुआशरे से अपने आप को दो चार करेंगी। सोचो समझो और फिर आगे बढ़ो। दुआ करो कि अल्लाह हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। एक छोटी सी बस्ती में इतनी मुबारक महफिल के इनेकाद के लिए मौलाना जर्रार साहब, इंताब अली भाई, उनके घर के सभी अफराद को, पूरे गांव के बच्चे जवान बुजुर्गों को, माँ बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो। जब दुनिया का इतना बड़ा लहजा हो तो इतनी देर तक मुझे गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा शख्स अगर दुआओं से नवाजने वाला हो तो गुफ्तगू और लंबी करनी चाहिए। मादरत चाहता हूँ, कभी कोई बात शरअ के खिलाफ मेरी ज़बान से निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ। इजाज़त दीजिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रा फिर से बोलें, सबसे बेहतर दीन। इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।